پاکستان میں جب بھی کوئی نیا سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو اس زمانے کے لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا کوئی انوکھا واقعہ ہے۔ ابھی موجودہ سیاسی بحران کی ہی بات کر لیں کہ جس کا بظاہر آغاز تو اپریل 2022 میں تب ہوا کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پر تحریک عدم اعتماد چلا کر ان کی وزارت کو ختم کر دیا گیا۔ Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. لیکن کیا یہ کوئی انسنا یا اندیکھا واقعہ ہے؟ تاریخ پر اگر مختصر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا کوئی 18واں واقعہ ہے۔ کہنے کو تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس کے شروع کے 65 سال میں کسی بھی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی، یہاں تک کہ مشرف کے مارشل لاء کے بعد پیپلز پارٹی نے 2008 میں پہلی مرتبہ 5 سال اپنے مکمل کیے اور ان کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد 2013 میں آئینی طریقے سے انہوں نے انتقال اقتدار نون لیگ کو دیا، لیکن اس میں بھی ایک کمی رہ گئی، اور وہ کمی یہ ہے کہ آج 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی وزیر اعظم چاہے منتخب کردہ ہو یا متعین کردہ، وہ اپنی آئینی مدت پوری کر لے۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کے 26 سال تو وزارت عظمیٰ کا منصب ہی متروک رہا، کیونکہ یا تو وہ مارشل لاء کا زمانہ تھا یا وہ صدارتی نظام کا زمانہ تھا، اور جو بچے کچھ سال تھے اس میں قریب 24 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، جن کی اوسط مدت قریب 2 سال تھی۔ آئے ماضی کے اوراق پلٹ کے یہ دیکھتے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں عوامی مینڈیٹ کی کس طرح سے توہین کی گئی اور کیا کیا حربے استعمال کیے گئے۔ چلیں اس مطالعہ تاریخ کا آغاز بھی آغاز پاکستان مطلب قیام پاکستان سے ہی کرتے ہیں کہ جب 14 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ شاید آپ کو جان کے حیرانی ہو کہ پاکستان کی آج تک کی تاریخ میں وزارت عظمیٰ پر سب سے طویل مدت تک فائز رہنے کا جو اعزاز ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے پاس ہی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ان کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تو خواجہ ناظم الدین جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے ان کی وزارت عظمیٰ پر تعیناتی ہو گئی، اور اسی وقت پاکستان کے ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ دونوں میں فسادات ہو گئے۔ ایسٹرن ونگ میں لسانی فسادات اور ویسٹرن ونگ میں مذہبی فسادات، اور ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم آئے محمد علی بوگرا، جو اس وقت پاکستان کے امریکہ میں تعینات سفیر تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو وزیر اعظم تعینات کر دیا گیا گورنر جنرل کی جانب سے۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا سے جبری استعفیٰ دلوایا گیا کچھ اختلافات کی بنیاد پر، اور ایک نئے وزیر اعظم چودھری محمد علی کو تعینات کر دیا گیا۔ انہی کے زیر اثر پاکستان کا پہلا آئین بننے کا آغاز ہوا 1956 کا، لیکن ان سے بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ اس کے بعد اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کے بھی اختلافات پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد آئے ابراہیم اسماعیل چندریگر، آئی چندریگر، ان کی وزارت عظمیٰ بھی مختصر عرصے کے لیے قائم رہی، اور بالآخر ملک فیروز خان کے ہاتھ میں وزارت عظمیٰ کا منصب آیا، جس کے بعد 1958 میں پہلا مارشل لاء لگ گیا ایوب خان کی جانب سے۔ My dear countrymen, السلام علیکم۔ ایوب خان کی آمریت کا دور 13 سال تک قائم رہا۔ اس دوران انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب ہی ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے 56 کے آئین کو معطل کر کے 62 کا آئین متعارف کروایا اور خود کو ملک کا صدر لگا لیا۔ If anyone called you a military dictator, how would you answer? Well, I'll say he's talking bloody rubbish, that's all. He doesn't know what he's talking about. یہ دور سیاسی لیڈران اور ملکی استحکام کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، اور جب ان کی آمریت ختم ہوئی تب ملک 2 لخت ہونے کے قریب تھا۔ ملک کی تاریخ کو 25 سال گزر گئے اور اسی دوران بے شمار انوکھے واقعات یا ہسٹورک فرسٹ پیش آ گئے، یعنی پہلے وزیر اعظم کا قتل ہو جانا، دوسرے وزرائے اعظم کا یکے بعد دیگرے معزول کر دیا جانا، اور پھر ایک وزیر اعظم کا
ایک مبہم قانون کا استعمال کر کے یعنی ایبڈو قانون کا استعمال کر کے پابند سلاسل کیا جانا۔ پاکستان کے ایک وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو جس قانون مطلب ایبڈو کے تحت نااہل اور پھر گرفتار کیا گیا تھا وہ پروڈا اور پوڈو کا ایک تسلسل تھا، اور یہ قوانین اتنے مبہم تھے کہ یہ سیاسی انتقام یا وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی دوران ملک میں سیاسی، مذہبی اور لسانی فسادات بھی ہوئے، اسی دوران ملک میں خانہ جنگی بھی ہوئی، اسی دوران ملک نے اپنے پڑوسی ملک سے 2 جنگیں مطلب 65 کی اور 71 کی جنگ بھی دیکھی، اور اسی دوران ملک 2 لخت بھی ہو گیا۔ اور پھر ایک نیا ریکارڈ بھی بنا کہ ایک وزیر اعظم نے صرف 13 دن کی مدت پوری کی، یعنی سب سے طویل المدتی وزیر اعظم بھی اسی دور میں تھا، اور سب سے قلیل المدتی وزیر اعظم نور الامین صاحب بھی اسی دور میں تھے۔ اور پھر 21 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان کا مارشل لاء بھی ختم ہوا اور دور آیا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، we will fight. We'll go back and fight. اب 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو ملک کے صدر ہیں اور نور الامین نائب صدر۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے آئین متعارف کرایا جو کہ آج تک رائج ہے۔ اس آئین کے مطابق بھٹو نے صدارت سے استعفیٰ دے کر خود کو وزیر اعظم کے منصب پہ فائز کر لیا۔ ان کے دور میں کئی تاریخی قانون سازیاں بھی ہوئیں اور کئی متنازع قوانین بھی بنے، جس کی وجہ سے انہیں قبل از وقت 1976 میں انتخابات کرانے پڑے۔ بھٹو انتخابات جیت تو گئے، لیکن اس کے اگلے ہی سال اس وقت کے آرمی چیف ضیاء الحق نے ان کا تختہ پلٹ دیا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر مقدمہ چلا کر بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, was hanged at the start of the month, and his body was buried before news of his death could reach his millions of supporters in the country. And justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Zia ul Haq himself. سن 1977 سے لے کر جب سے ضیاء الحق کی آمریت کا آغاز ہوا تب سے لے کر 1985 تک ملک کا آئین معطل رہا اور ضیاء الحق ہی پاکستان کا صدر تعینات رہا۔ اور ضیاء الحق نے ایک آئین میں ترمیم کی، مطلب آرٹیکل 58 میں 2B سیکشن کا اضافہ کیا، جس کے تحت صدر کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلیاں تحلیل اور وزیر اعظم کو معزول کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 58 2B تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس نے آنے والی کئی اسمبلیوں کے تختے دھڑن کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ضیاء کے دور میں ہی غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو سانگھڑ سے ایک نام ابھر کر سامنے آیا، وہ تھا محمد خان جنیجو۔ جنیجو ایک زیرک سیاستدان تھے اور شروع میں ان کی ضیاء الحق سے بنتی رہی، لیکن بالآخر انہوں نے جمہوری اقدار کو حاوی کرنے کی کوشش کی ملٹری مارشل لاء پر۔ Do you favour a political solution rather than the military option which General Zia had pursued for so long? I tell you, military is no solution. There should be a political solution. I have always advocated the cause that there should be a political solution to the problem. بالآخر سن 1988 آتا ہے اور اوجڑی کیمپ سانحہ پیش آتا ہے۔ ضیاء اور جنیجو کے درمیان ویسے ہی اختلافات بہت ابھر کر سامنے آنے لگے تھے، اور پھر اس سانحے پر جنیجو نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بنایا جس کی فائنڈنگز ضیاء کو شاید پسند نہیں آئی۔ کوٹھیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، سب کچھ کسی کو پیٹ کے نیچے سے اٹھایا، کسی کو کہیں سے نکالا، کسی کی بہت حالات۔ اور پھر اچانک ایک دن 1988 میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس بلائی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، اور اب جنیجو 1988 میں ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ جنیجو کی معزولی کے بعد ضیاء الحق کے طیارے کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے جس میں ان سمیت دیگر اہم شخصیات لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پیر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ملک میں ایک اور مرتبہ انتخابات ہوتے ہیں اور اس بار بے نظیر بھٹو، جو کہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ تمام مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم بن کے ابھرتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے صدر ہیں غلام اسحاق خان۔ غلام اسحاق خان اسی 58 2B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں۔
اب باری آتی ہے میاں محمد نواز شریف کی۔ یہ ملک کے 12ویں وزیر اعظم ہیں اور یہ ان کا پہلا دور حکومت ہے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے صدر ابھی تک غلام اسحاق خان ہیں اور وہ دوبارہ 3 سال بعد نواز شریف پر 58(2)B کی آری چلاتے ہیں۔ نواز شریف اس فیصلے کو عدالت لے کے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کچھ ہی ہفتوں میں ان کی وزارت عظمیٰ کو بحال کر دیتی ہے۔ البتہ اس کے کچھ ہفتے بعد تک معاملات ان دونوں کے درمیان اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ملک پر مارشل لاء لگنے کا یا مارشل لاء دوبارہ لگنے کا خطرہ منڈلاتا ہے۔ ملک میں مارشل لاء لگ جانے کے ڈر سے نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان اس معاہدے پر پہنچتے ہیں کہ وہ دونوں استعفیٰ دے دیں گے، مطلب غلام اسحاق خان اور نواز شریف استعفیٰ دے دیں گے اور ملک میں اثر نو انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات میں اب محترمہ بے نظیر بھٹو کو دوبارہ وزارت عظمیٰ ملتی ہے اور اس مرتبہ ان کے صدر اپنی پارٹی کے فاروق احمد خان لغاری ہیں۔ فاروق احمد خان لغاری سے یہ توقع تو نہیں تھی، لیکن 1996 میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ پر پھر سے 58(2)B کی چھری چلا دی۔ ملک میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور 1999 تک وہ وزیر اعظم رہے، یہاں تک کہ ان کی آرمی چیف پرویز مشرف سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے آرمی چیف کو معزول کرنے کی کوشش کی اور بدلے میں آرمی چیف، جو کہ ایک بیرونی دورے پر تھے، پاکستان پہنچے اور انہوں نے وزیر اعظم کو معزول کر دیا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2002 تک آئین معطل رہا اور اس کے ساتھ ہی وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی۔ اس کے بعد ملک میں انتخابات ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہنے کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ شروع میں تو یہ افواہیں گرم تھیں کہ ان کے جنرل پرویز مشرف سے اختلافات ہیں، جس کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن آگے جا کے معلوم ہوا کہ ان کے اختلافات اپنے دیرینہ دوست اور پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین سے تھے۔ اس کے فوراً بعد چودھری شجاعت حسین نے کافی قلیل عرصے یعنی کہ 2 مہینے کے لیے وزارت عظمیٰ سنبھالی اور اس کے بعد اپنی پارٹی کے فائنانس منسٹر شوکت عزیز کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا۔ مشرف کے دور کے اواخر میں ایک سانحہ پیش آتا ہے کہ جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو، جو ابھی اپنی خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر پاکستان میں پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے آئی ہیں، اور 2007 دسمبر میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کی وجہ سے پوری وکلا تنظیم سے دست و گریباں ہونا اور پھر محترمہ کا سانحہ مشرف کو کمزور کر دیتا ہے اور بالآخر وہ 2008 میں گارڈ آف آنر لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور آصف علی زرداری اس کے صدر تعینات ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی۔ ملک میں کافی عرصے بعد ایک آئینی حکومت دوبارہ بحال کی گئی ہے، آئین دوبارہ بحال ہوا ہے اور اس دوران 18ویں ترمیم بھی آئی ہے جس میں 58(2)B کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس حکومت کے پاس یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ اس نے اپنی آئینی مدت پوری کی، جو آج تک مطلب 65 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کی تھی، لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ یہ کہ اس کے جو وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی، ان کو بھی معزولی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اوپر ایک کیس چلا جس میں ان کو 30 سیکنڈ کی سزا ہوئی اور ان کی اسمبلی کی یا پارلیمانی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اس کے بعد ان کی جگہ سنبھالی راجہ پرویز اشرف نے، جو کہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کر کے انتخابات کروائے اور آئینی بنیادوں پر انتقال اقتدار ہوا مسلم لیگ نون کی منتخب کردہ حکومت پر اور نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ مسلم لیگ نون کی اس مرتبہ کی حکومت نے اپنی آئینی مدت مطلب 2018 تک کا دور تو مکمل کیا، لیکن ان پر سے بھی وہ شراپ نہیں ٹوٹا۔ مطلب ان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت پوری نہیں کر پائے اور عدالت سے نااہل قرار پائے۔ اس کے بعد بقیہ دور تک کے لیے وزارت عظمیٰ سنبھالی شاہد خاقان عباسی نے، اور پھر 2018 میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور انتقال اقتدار دوبارہ آئینی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے نام۔ اس مختصر تاریخی حوالے سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ اپنی نوعیت میں نیا نہیں ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح عوامی مینڈیٹ اور آئینی حکومتوں کو ذاتی مفادات تلے رون دیا جاتا ہے۔